بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، آپ نے ہمارے چینل پر کئی ہارر ویڈیوز دیکھی ہوں گی، جیسے ہانٹڈ ڈال، ہانٹڈ ہاؤس، لیکن آج ایک انتہائی خوفناک کہانی میں آپ کو ایک کار کے حوالے سے سنانا چاہوں گی، جسے ہم تک ندا کی والدہ نے لکھ کر بھیجا ہے۔ وہ کہتی ہیں، میری بیٹی ایبٹ آباد کامسیٹ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، تو ہم نے اس کے لیے گاڑی خریدنے کا سوچا تاکہ وہ آرام سے گھر آ جا سکے۔ تو اس سلسلے میں ہوا کچھ یوں کہ ہم نے OLX پر ایک شخص سے رابطہ کیا جو ایک واکس ویگن بیچنا چاہتا تھا۔ یوں ہم نے وہ ایک سیکنڈ ہینڈ کار خرید لی۔ میری بیٹی وہ کار دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن بیٹی کو وہ کار دینے سے پہلے میرے ہسبینڈ نے اس کی اچھی طرح سے سروسز کروائیں۔ اگلی صبح جب وہ گاڑی لے کر یونیورسٹی جانے لگی تو اچانک کار میں سے آنے والی انتہائی گندی بو نے اسے پریشان کر ڈالا اور وہ فوراً ناک پر رومال رکھ کر باہر نکل آئی۔ ہم اسے پریشان دیکھ کر ناشتہ چھوڑ کر اس کے قریب آئے۔ جب پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس میں سے شدید بو آ رہی ہے، تو میرے ہسبینڈ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے پوری گاڑی چیک کی، بو کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہو رہی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اس بو کی وجہ سے اس گاڑی میں بیٹھنا محال تھا۔ تو میرے ہسبینڈ نے ندا سے کہا کہ تم اس گاڑی کے تمام شیشے کھول لو اور ڈرائیو کر کے لے جاؤ، ہوا لگے گی تو شاید یہ بو ختم ہو جائے۔ تو ندا جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ندا تو یونیورسٹی چلی گئی، لیکن میرے ہسبینڈ ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ میں نے پوچھنا چاہا تو وہ خاموش رہے۔ وہ دن تو معمول کے مطابق خیر و عافیت کے ساتھ گزر گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد رات دیر تک وظائف پڑھنا میرے معمول میں شامل ہے۔ تو میں تسبیح لے کر لاؤنج میں بیٹھی ہی ہوئی تھی کہ میری بیٹی ندا سلیپنگ سوٹ میں کھلے بالوں کے ساتھ لاؤنج سے باہر جانے لگی۔ اسے یوں اس حالت میں باہر جاتا دیکھ کر میں ہڑبڑا گئی۔ وال کلاک پر جب میری نگاہ گئی تو دیکھا اس وقت رات کے ٹھیک 12:30 بج رہے تھے۔ ندا کا اس وقت باہر جانا کم از کم میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ میں نے اسے آواز دی، لیکن وہ سنی انسنی کرتے ہوئے باہر نکل گئی، تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی اور مسلسل اسے آوازیں دینے لگی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ندا گیراج میں گئی اور اس گاڑی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں ندا کو مسلسل آوازیں دے کر پوچھ رہی تھی کہ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو، لیکن اس نے پلٹ کر میری طرف نہ دیکھا۔ ندا کا اس طرح کا عجیب و غریب بیہیویئر میرے لیے انتہائی پریشان کن تھا۔ اسی اثناء میں اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر جا کر بیٹھ گئی۔ میں بھی فوراً بھاگتے ہوئے اس کی گاڑی کے قریب آئی اور دروازہ باہر سے کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ نہ کھلا۔ تو میں نے اس دروازے کی ونڈو کو زور زور سے بجانا شروع کر دیا اور مسلسل ندا کو آوازیں دینے لگی، لیکن وہ تو جیسے سن ہی نہیں رہی تھی۔ رات کے اس پہر گہری تاریکی اور عجیب سی سنسانی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک میری چھٹی حس نے مجھے یہ الارم دیا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میں دائیں بائیں دیکھ رہی تھی کہ شاید ندا کے والد آ جائیں، کہ اتنے میں ندا نے زور زور سے چیخیں مار کر رونا شروع کر دیا تو میں دہل گئی۔ میں نے زور زور سے گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ میری چیخوں کی آواز سن کر میرے ہسبینڈ دوڑتے ہوئے آئے، اور جب انہوں نے ندا کی حالت دیکھی تو وہ تو جیسے سکتے کے عالم میں آ گئے۔ اتنے میں ندا نے خود ہی دروازہ کھولا
اور چیختے ہوئے اندر کی طرف بھاگی، تو ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگے تو وہ لاؤنج میں جا کر گر گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور ہمارے لیے یہ سب کچھ انتہائی خوفناک تھا، کیونکہ ندا ہماری اکلوتی بیٹی تھی اور اس کی یہ حالت دیکھنا ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد ندا کو ہوش آ گیا تو ہماری جان میں جان آئی، لیکن جب ہم نے اس سے پوچھا کہ تم گاڑی میں رات کے اس پہر کیوں گئی، تو اس نے اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں تو گاڑی میں نہیں گئی۔ تو ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف فکر مندی سے دیکھنے لگے۔ اگلے دن یونیورسٹی جانے کے لیے ندا جب گاڑی کو سٹارٹ کرنے لگی تو گاڑی بالکل سٹارٹ نہ ہوئی۔ اس وقت ہم دونوں بھی اس کے قریب ہی کھڑے تھے تو میرے ہسبینڈ نے ندا سے کہا کہ تم آج کسی لوکل بس پر چلی جاؤ، میں کسی مکینک کو بلواتا ہوں۔ تو ندا تو یونیورسٹی چلی گئی اور میرے ہسبینڈ نے مکینک کو بلوایا تو اس نے کہا کہ گاڑی تو ٹھیک ہے، کوئی فنی خرابی نہیں ہے۔ تو میرے ہسبینڈ بہت حیران ہوئے کہ جب فنی خرابی نہیں ہے تو پھر یہ گاڑی چل کیوں نہیں رہی، لیکن جوں ہی مکینک نے گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ تو وہ انتہائی عجیب نظروں سے میرے ہسبینڈ کو دیکھنے لگا اور بولا کہ گاڑی تو ٹھیک کام کر رہی ہے اور دیکھیں سٹارٹ بھی ہو گئی۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد چلا گیا، لیکن ہمیں پریشانی سی ہونے لگی۔ اس رات میں نے ندا کو اکیلے سونے نہیں دیا، بلکہ میں اس کے ہی کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور وظیفہ پڑھنے لگی۔ عین رات کے 12:30 بجے ہمارا دروازہ زور سے کسی نے دستک دینا شروع کر دیا تو ہمارے دل دہل سے گئے۔ میرے ہسبینڈ ننگے پیر ہمارے کمرے میں آئے تو میں بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ندا بھی جاگ گئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میرے ہسبینڈ بڑبڑائے۔ چلیں چل کر دیکھتے ہیں، میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، اور ہم سبھی مین گیٹ کے پاس گئے تو ہمارے پڑوسی نے بآواز بلند میرے ہسبینڈ کو باہر آنے کا کہا تو ہم سبھی دھڑکتے دل کے ساتھ باہر نکل آئے۔ اگر آپ نے گاڑی خرید ہی لی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پریکٹس کے لیے آپ آدھی رات کو ہماری نیندیں خراب کر دیں؟ تو میرے ہسبینڈ حیرانگی سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ کیسی پریکٹس؟ ہم تو کوئی پریکٹس نہیں کر رہے۔ کیا ریڈ کار آپ کی نہیں ہے؟ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ بالکل ہماری ہے۔ تو پھر کیا اسے بھوت چلا رہے ہیں؟ ہمارا پڑوسی غصے سے دھاڑا تو میرے ہسبینڈ کو بھی غصہ آ گیا۔ ویسے بھی ہمارے اس پڑوسی کے ساتھ زیادہ نہیں بنتی تھی۔ گاڑی گیراج میں کھڑی ہے جناب، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور رات کے اس پہر بھلا ہم گاڑی کیوں چلائیں گے، اور وہ بھی آپ کے دروازے کے سامنے؟ تو اس نے کہا، اس پوری کالونی میں آپ کی ہی ریڈ کلر کی کار ہے، اور خدا جانے آپ لوگوں میں سے کون اسے چلا رہا ہے۔ اس گاڑی کے انجن سے ہم سب ایک پل کو بھی سکون سے سو نہیں پائے۔ برائے مہربانی اپنا نہیں تو دوسروں کے سکون کا ہی خیال رکھ لیں۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا، جبکہ ہم اس گاڑی کے حوالے سے ایک نئی بات سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ میرے ہسبینڈ فوراً تیز قدموں سے چلتے ہوئے گیراج میں آئے اور گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ رکھا تو یہ محسوس کیا کہ گاڑی ہلکی ہلکی گرم تھی، گویا یہ گاڑی واقعی ہی چلی ہے۔ لیکن کیسے؟ ہم میں سے تو کسی نے بھی نہیں چلائی۔ ہم تینوں ہی اپنی اپنی جگہ پر اب پریشان کھڑے تھے تو میرے ہسبینڈ نے ہم دونوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ لوگ جا کر سوئیں، میں کچھ کرتا ہوں اس حوالے سے۔ تو ہم اپنے کمرے میں آ گئے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن ندا نے یونیورسٹی سے چھٹی کر لی اور مجھے گھر کے لیے کچھ سامان لانے کے لیے جدون پلازا جانا تھا۔ یہ ایبٹ کا سب سے مشہور پلازا ہے۔ تو ندا نے گاڑی نکالی تو میں اس کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔
گاڑی میں بیٹھتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے باقاعدہ کوئی ہمارے ساتھ ہی پیچھے بیٹھا ہو، لیکن پھر میں نے اسے وہم سمجھ کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ میں پہلی بار اس گاڑی میں بیٹھی تھی، لیکن مجھے شدید گھبراہٹ کا احساس گاڑی چلنے سے پہلے ہی ہونے لگا، مگر میں نے اپنی فیلنگز کو دبا لیا۔ ہم گاڑی گھر سے نکال کر کچھ ہی دور چلے تھے کہ گاڑی میں سے ہلکی ہلکی بو آنے لگی۔ یہ بو ایسی تھی جیسے کسی گلے سڑے جانور کی ہو۔ میں نے ایک دم ناک پر چادر کا پلو رکھ لیا، جبکہ ندا کے چہرے پر ناگواری سی بڑھ گئی۔ ندا، گاڑی موڑو، نہیں جا رہی اب میں۔ استغفر اللہ، اس قدر سمیل ہے۔ ابھی اتنی ہی بات میں نے کی تھی کہ گاڑی جھٹکے کھاتی خود ہی رک گئی۔ ہم دونوں کے چہروں پر پریشانی سی اتر آئی۔ یہ سڑک بھی کافی سنسان تھی اور دور دور تک کوئی مکینک ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی ندا کو گاڑی ٹھیک کرنے کے حوالے سے کوئی زیادہ معلومات تھیں۔ ہم دونوں ابھی بیٹھ کر اس پر تبادلہ خیال کر ہی رہے تھے کہ گاڑی خود بخود سٹارٹ ہو گئی تو ندا کی چیخ نکلی۔ میں نے پلٹ کر ندا کی طرف دیکھا ہی تھا کہ اچانک مجھے فرنٹ والے مرر سے پچھلی سیٹ پر 4 لوگ بیٹھے دکھائی دیے، جن کے چہرے انسانی نہیں تھے۔ میری نظریں تو جیسے شیشے پر جم ہی گئیں اور ہاتھ پیر سن ہو گئے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے یہ چہرے بگڑنے لگے۔ ان کے چہرے گلے سڑے اور انتہائی سیاہ ہو چکے تھے، باقی ان کا سارا جسم سیاہ رنگ کے لمبے کوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ خوف سے میری سفید پڑتی رنگت کو دیکھ کر ندا چونکی۔ اس نے مجھے کئی بار پکارا، لیکن میں تو جیسے سن ہی ہو گئی تھی۔ ندا نے گاڑی روکی اور مجھے کندھے سے ہلایا تو میں جیسے ایک دم سے ہوش میں آ گئی اور اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور باہر کی طرف بھاگی۔ میری دیکھا بدیکھی ندا بھی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ گاڑی اب کافی فاصلے پر ہمارے گھر سے کھڑی تھی اور ہم دونوں بھاگتے ہوئے اپنے مین دروازے پر پہنچ گئے کہ اچانک میرے ہسبینڈ دروازے پر ہی کھڑے مل گئے۔ میری اڑی اڑی رنگت دیکھ کر بولے، سب خیریت تو ہے؟ تو میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ گاڑی گھر کے اندر نہیں لانی۔ اس گاڑی میں جنات ہیں یا بھوت، جو بھی ہے اس کا تعلق ہماری دنیا سے نہیں، بلکہ یہ ہوائی مخلوق ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں ابھی یہ بات کر ہی رہی تھی کہ وہ گاڑی خود بخود سٹارٹ ہو گئی۔ اس کی آواز ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی غرا رہا ہو۔ رات کو تو ایسے مناظر عموماً لوگ ایکسپیرینس کرتے ہی ہیں، لیکن ہم نے تو دن دہاڑے یہ خوفناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر ہم نے وہ گاڑی بیچنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ گاڑی نہ بک سکی، تو کافی عرصہ یہ گاڑی ہمارے گیراج میں ہی کھڑی رہی۔ لیکن ہم نے اسے دوبارہ بالکل استعمال نہ کیا، بلکہ اس گیراج کو ہم نے مستقل تالا لگا دیا۔ پھر ہماری یہ گاڑی مکینک نے لینے کی خواہش ظاہر کی تو ہم نے اسے اس گاڑی کے تمام معاملات بتا دیے، لیکن اس نے ہم سے پھر بھی یہ گاڑی خرید لی۔ کچھ دنوں بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ مکینک اپنے ہی گیراج میں مردہ حالت میں پایا گیا ہے، تو یہ خبر سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم تینوں اس گاڑی سے آج بھی خوفزدہ رہتے ہیں۔ اگر یہ گاڑی بروقت ہمارے گھر سے نہ جاتی یا وہ مکینک یہ گاڑی نہ خریدتا تو شاید ایک دن ہم بھی یوں ہی اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائے جاتے اور کوئی